الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم لوگ دین سے متعلق کسی بھی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو بہت ساری ایسی احادیث ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو یہ علم ہوتا ہے، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط عقائد یا غلط کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کسی خاص چیز کے بارے میں، ان کی اصلاح بھی اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ آج ہم جس حدیث کے بارے میں بات کریں گے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 6502، اور بڑی پیاری حدیث، بہت ہی خوبصورت حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں ظاہر حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے براہ راست ایک پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے لیے میسیجز ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم پوری حدیث کو ایک ساتھ پڑھنے کے بجائے اس کے جو بھی اس کے اندر میسیجز ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث کا سٹارٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں یا اللہ کے جو ولی بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو خاص پروٹیکشن عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے دوست کے خلاف دشمنی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے اس دوست کی مدد کروں گا، بلکہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کہ میرا ڈائریکٹ براہ راست اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا۔ تو اللہ کے دوست کے لیے پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ پروٹیکشن کا وعدہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم یہ کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا دوست ہے، مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، اور آپ کا ایک بڑا اچھا دوست ہے، اور آپ کا دوست جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے آپ کے دوست سے دشمنی کر رہا ہے اور اس کا جو دشمن ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جو ہی آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً جا کے اپنے دوست کی مدد کریں گے، اور اس دوست کو جو دشمن آپ کے دوست کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، آپ بھی اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سپورٹ میں اس دشمن کے اگینسٹ، اور اس کو جا کے کہیں گے کہ تم نے اگر میرے دوست کو نقصان پہنچایا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو وعدہ ہے، یہ جو پروٹیکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی مسلمان کے خلاف، جو بھی مسلمان سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھی میرے دوست سے دشمنی کرے گا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں وہ بڑے پریسائز ہوتے ہیں، بہت، ان کے اندر ایک لفظ کو اگر آپ ہٹا کے چینج کریں گے اس کا معنی تو پورا کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج اسی وجہ سے تو دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں جو بہت ساری کنفیوژنز ہیں
یا بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، کانسیپچول ایشوز نظر آتے ہیں، اس کے اندر ایک مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی بھی قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اس کے معنی میں سے اس میں سے کسی ایک لفظ کو چینج کر دیتے ہیں بیان کرنے میں یا سمجھنے میں، تو وہ پورے کا پورا کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص بھی مسلمان ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی یہ کہ بھئی یہاں پہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان سے اگر کوئی دشمنی کرے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو صرف ایک لفظ جب تبدیل ہوا نا، دوست کو ہٹا کے آپ نے مسلمان کر دیا، تو کیا پورا کانسیپٹ چینج ہو گیا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی صرف کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ہمیں پہلی چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، دیٹ مینس کہ ہمیں اسلام والی کیٹیگری میں تو آنا ہی ہے۔ اسلام تو صرف سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے مسلمان ہونا تو پہلی شرط ہے، تبھی اللہ کی دوستی مل سکتی ہے۔ اللہ کی دوستی نیکسٹ لیول ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوگا سارے مسلمان ہی اللہ کے دوست ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے چند ایسے ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے، اس حدیث میں آئے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میرے دوست کا دشمن ہوگا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، وہ اللہ نے اپنے دوست کے لیے کہا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ ولی المتقین، بے شک اللہ متقین کا دوست ہے۔ یا اس طرح الٹا سمجھنے کے لیے اس کو کہہ دیا جائے کہ جو تقوی والے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ کی دوستی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ اللہ کے دوستوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ کی دوستی کیسے ملے گی؟ اسی حدیث میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم دوست بننا چاہتے ہو، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر وہ کرائٹیریاز فلفل کرنے پڑیں گے، اور ان کرائٹیریا میں سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ فرائض کو پورا کرنا۔ اور فرائض پورا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں ہیں، کیونکہ جب یہاں پہ بھی اگین جب بھی فرض کی بات ہوتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں صرف 2-3 چیزیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس جی ہم فرائض پورے کرتے ہیں۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی فرض کی ہے، 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں، نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ اگر اللہ کے دوست بننا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی۔ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور وہ دعوے کرتا رہے جی اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہے، تو سمجھ لیں اس کے دعوے جھوٹے ہیں۔ فرائض پہ فوکس کرنا ہے، تو فرائض میں نماز اللہ نے فرض کی ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ حج اگر آپ پہ فرض ہو چکا ہے، آپ کی استطاعت ہے، حج جو فوراً ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پہ لگتی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فرائض میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحیثیت بیٹا میرے پہ کیا چیزیں فرض کی ہیں اپنے والدین سے متعلق، مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے وہ پوری کرنی ہے۔ بحیثیت شوہر میرے پہ کیا چیزیں فرض ہیں، مجھے وہ پوری کرنی ہے۔ بحیثیت باپ میرے پہ چیزیں کیا فرض ہیں، وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ ایک عورت کے لیے بحیثیت بیوی اس کے اوپر کیا فرائض ہیں، اس کو وہ پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جاب کو فلفل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کیا چیزیں لازمی ہیں جو فرض ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم اس کے پاس ہونا کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو، اتنا علم اللہ نے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو فرائض کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، اور عبادات تو اس کی ایک چیز ہے، لیکن عبادات کے علاوہ ہماری زندگی میں جو وقت گزرتا جاتا ہے، ہم ایک ڈیفرنٹ فیزز سے گزرتے ہیں، ہمارا سٹیٹس چینج ہوتا جاتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، شادی کے بعد رسپانسبلٹی لیولز چینج ہو جاتے ہیں، فرائض کی جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو زندگی کے جس سٹیج کے اندر بھی ہیں
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پہ چیزیں کیا فرض ہیں، ہم اپنے فرائض کو پورا کریں. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی چاہیے تو فرائض کو پورا کریں. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ لگے کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے نا کہ میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں سے شروع کروں. تو یہاں پہ بڑا کلیئر ہمیں اس حدیث سے پتہ لگ گیا کہ اگر آپ نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی اور پراپر طریقے سے ایک پریکٹسنگ مسلم بننا ہے تو جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا فوکس کرنا ہے سٹارٹ وہ کہاں سے کرنا ہے؟ فرائض سے شروع کرنا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، میں اپنی ان چیزوں کو، ان فرائض کو پورا کروں. تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ فرائض کے ذریعے سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب اللہ کی طرف سے محبت کی گارنٹی آ گئی. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ فرائض پہ فوکس کرو. اور پھر صرف فرائض نہیں بلکہ فرائض اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پہ بھی فوکس کرو. فرائض کے ساتھ نوافل ایڈ ہو گئے تو اب یہ جو ہے وہ پورے انگریڈینٹس جو ہے وہ پورے ہو گئے کہ اگر آپ کو اللہ کی دوستی چاہیے، آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو ان دو چیزوں پہ فوکس کرو. تو اگر یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو کیا ہوا؟ آپ ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے. اور یہ ہمیں یہاں پہ بڑا ایک چیز کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جی ولی اللہ کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. اور وہ اللہ کے ولی بنانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہم نے کانسیپٹ بنائے. وہ جی فلاں شخص ہے جی وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کو نہ کوئی دین کا علم، نہ اس کو فرائض کا پتہ، نہ اس کو قرآن کا پتہ، نہ اس کو کوئی سنت کا پتہ، نہ اسے یہ پتہ کہ ایک مسلمان صحیح طریقے سے کامل مسلمان کے طور پہ اور کس طرح زندگی گزارتا ہے. لیکن بس وہ اپنے خود ساختہ قسم کے ہم نے کانسیپٹ اور ولی بنائے ہوئے ہیں اور انہی کو لوگ فوکس کر کے انہی کے پاس جا کے دعائیں کراتے رہتے ہیں. اور بس یہ تسی پہنچو سرکار اور ساڈے سے دعا کر دو. اور بھائی اس کو تو اپنے دین کا نہیں پتہ، فرائض کا نہیں پتہ، وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ آپ نے اس کو ولی بنا دیا. وہ اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق اللہ کا دوست ہے کہ نہیں؟ جو بندہ اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے فلفل نہیں کر رہا، وہ ساری دنیا بھی مل کے اس کو اللہ کا دوست کہنا شروع کر دے تو کیا وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں جی آپ نے اللہ کا دوست بننا ہے تو آپ کو اتنے چلے لگانے پڑیں گے، اتنی جگہ پہ جانا پڑے گا، اور یہ فلاں لڑی ہے اس لڑی کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا، اور یہ فلاں گدی نشین ہے اس گدی نشین کے گھٹنوں کو جا کے پکڑنا پڑے گا، تب آپ بھی اللہ کے ولی بنیں گے. یہ سارے ہم اپنے کانسیپٹ بناتے رہیں تو کیا ہمارے اپنے بنائے ہوئے کانسیپٹ سے ہم وہ بن جائیں گے؟ اصل کانسیپٹ اور اصل چیز تو وہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ لگتی ہے. اور اس حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھئی یہ جب تک فلاں لڑی سے نہیں آئے گا، یا فلاں علاقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوگا، یا فلاں قسم کے لوگوں کے ساتھ اس گروپ میں نہیں ہوگا تب تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اگر یہ دو کرائٹیریاز کوئی مسلمان بھی فلفل کرتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کو پورا کرتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان حرام سے بچتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی بن گیا. اور یہ ہر مسلمان بن سکتا ہے. تو اللہ کا ولی بننا ہے تو بھی ہمیں کرائٹیریا پتہ لگ گیا. پھر اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے پہلے ہمیں پتہ لگ گیا نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا اعلان جنگ ہے اپنے دوست کے دشمن کے خلاف. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں اب دوست بننا کس طریقے سے ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب میں کسی کا دوست بن جاتا ہوں تو پھر میں اس کو مزید کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہوں. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں بہت سے لوگوں نے ان الفاظ کو لٹرل میننگ میں لے کے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ بنا لیے کہ پتہ نہیں جی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس میں تو معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان جو ہے وہ لٹرلی طور پہ کان بن جاتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ غلط قسم کا کانسیپٹ بنا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کانوں کو ان اعمال سے بچائے گا جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں. اب یہ اللہ کا دوست بن گیا ہے, اس کے کان میوزک نہیں سنیں گے, اس کے کان غیبت نہیں سنیں گے, اس کے کان جو ہیں وہ دوسروں کی برائیاں نہیں سنیں گے, اس کے کان اللہ کی نافرمانے والی چیزوں میں اور فاحش قسم کی گفتگو کو نہیں سنیں گے. اب اللہ اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے. اس کی آنکھ, اب اس کی آنکھ حرام نہیں دیکھے گی. اب اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں استعمال ہوں گے. اب اس کے قدم ایسی جگہوں کے لیے نہیں اٹھیں گے کہ جو جگہیں اللہ کی نافرمانی والی ہیں, جن جگہوں پہ حرام ہوتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس شخص کے تمام اعضاء کی پروٹیکشن کرتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نافرمانی والی چیزوں سے بچاتا ہے. لیکن پھر کیا ہے, کن کے لیے؟ جو اللہ کے دوست ہیں, کرائٹیریا اوپر فلفل کریں گے تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی مدد ہے کہ پھر اللہ اپنے محبوب لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بھی بچاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر مزید ایسے لوگوں کے لیے کیا انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اب اللہ کے محبوب کے لیے, محبوب بندے کے لیے اور اللہ کے دوست کے لیے اگلی چیز کیا ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو ایسے لوگ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں تو پھر جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو خالی یا محروم کر کے واپس نہیں بھیجتا. پھر وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور یہ نہیں ہے ضروری کہ اب جس وقت جو چیز مانگی لازمی طور پہ اسی وقت وہی چیز ملے گی, کیونکہ اکثر ہوتا ہے بندہ کہتا ہے جی میں نے تو فرائض بھی پورے رکھے ہوئے ہیں اور نوافل بھی پورے پڑھتا ہوں لیکن میں دعائیں کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو دعا کیا کی تھی؟ میں نے دعا کی تھی جی کہ مجھے فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا جاب مل جائے, پچھلے 1 ہفتے سے دعا کروں میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جس وقت منہ سے نکالے گا اسی وقت اس کا قبول ہو جائے گا اور اسی وقت اس کو مل جائے گا. عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دے, عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دے, اور عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرمائے لیکن وہ جس وقت میں چاہ رہا ہے اس کو اس وقت میں نہیں ملے بلکہ تھوڑا ٹھہر کے مل جائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کی جو قبولیت ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے, اس کی جو فارم ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اس کی ٹائمنگ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور انسان جو چونکہ اللہ کا دوست ہوتا ہے نا, پھر جو یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور جس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ میں دنیا میں اللہ کا غلام ہوں اور میں دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے آیا ہوں, جس کو آخرت کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, جس کے دل میں آخرت کا ڈر آ جاتا ہے, جس کے دل میں جنت کا شوق آ جاتا ہے, جس کے دل میں جہنم سے بچنے کا خوف آ جاتا ہے, جس کے دل میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, پھر ایسا انسان جو ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں. اس کی دعائیں پھر یہ نہیں ہوتی صرف کہ یا اللہ مجھے 10,000 روپیہ دے دے, یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے, یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, یا اللہ مجھے موبائل دے دے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہماری, کیونکہ ہم دنیا کی غلامی میں اور اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ایسے غلام بنے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا فوکس بھی یہی چیزیں رہ گئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں ہم دعا نہیں کرنی چاہیے, مانگ سکتے ہیں, حلال طریقے, حلال چیز ہے, جائز چیز ہے, اللہ سے مانگ سکتے ہیں. لیکن ہر انسان کا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد کے اوپر اس کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی انسان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے تو اس کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے. جو انسان سارا وقت دنیا مانگتا رہتا ہے, جس کو اللہ نے حقیر کہا, جس کو اللہ نے غرور کہا, متاع الغرور کہا, متاع قلیل کہا, اور وہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ سارا وقت وہی مانگتا جا رہا ہے, اور پھر وہ یہ کنسیڈر کرے کہ میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں, تو یہ ڈسکنیکشن ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے, اور پھر ایسے لوگوں کی دعائیں بھی بڑی خاص ہوتی ہیں. ان کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آخرت کی دعاؤں کے اوپر ہوتا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے,
یا اللہ تو مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر دینا، یا اللہ تو آخرت میں کامیاب کر دینا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ اب یہ دعائیں آخرت سے متعلق دعائیں ہیں، اللہ سے ملنے سے متعلق دعائیں ہیں، تو کیا ہے کہ پھر جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی پھر دعائیں بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر مجھ سے وہ شخص جو ہے اگر مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، میں اسے ضرور دیتا ہوں، یعنی کہ اگر وہ مجھ سے کوئی کسی چیز سے بھی پناہ مانگے گا تو میں اس چیز سے اس کو پناہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم ویسے بھی دعائیں مانگتے ہیں تو کتنی چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچا، اور وہ ساری دعائیں جن کے اندر اللہم انی اعوذ بک سے شروع ہوتی ہیں، ان دعاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کچھ خاص چیزوں سے متعلق جو ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اب یہ سب دعائیں کیا ہیں؟ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے تو بد اخلاقی سے پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے لڑائی جھگڑے سے پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے نفاق سے منافقت سے پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ عطا فرما جس کا کوئی مجھے فائدہ نہ ہو، یا اللہ مجھے دل سے ایسے قلب سے پناہ عطا فرما جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، یا اللہ مجھے ایسی دعاؤں سے پناہ عطا فرما جو کہ قبول نہ ہوتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسی طریقے سے فتنہ دجال سے بچنے کی جو دعائیں ہیں، اسی طریقے سے قبر کے اندر جو حساب ہونا ہے اس سے بچنے کی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ مختلف آزمائشوں سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا وہ بندہ جو میرا دوست بن جاتا ہے، تو پھر جب مجھ سے وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو پھر میں اس کو پناہ دیتا ہوں، یعنی اس کو بچاتا ہوں، پھر کیونکہ اللہ اس بندے کا دوست ہے نا۔ تو کوئی بھی شخص اپنے دوست کی جو فائدے کی چیز ہے، جب وہ فائدے کی چیز مانگے گا تو آپ اس کو دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور وہ اس چیز سے بچ سکتے تو آپ اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا، ان کے شر سے بچا، تو پھر اللہ اپنے دوستوں کو ان سے بچاتا بھی ہے۔ لیکن پھر کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے دوست کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا، جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے، اور وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ سوچیں تو اگر اس کو تھوڑا سا ایک برڈ آئی ویو سے اس حدیث کو دیکھا جائے تو اتنی خوبصورت بات ہے کہ تعلق شروع کہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر تک اپنے مومن بندے کا جو اینڈنگ ہے وہاں تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوست کا خیال رکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں مجھے کسی کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ساری دنیا کو اگر تباہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پہ کیا کرے، مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب میں اپنے مومن بندے کی روح قبض کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان اور جو بھی مخلوقات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، ان سب نے ایک دن جانا تو ہے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ روکا تو نہیں جا سکتا۔ بندے کو اللہ نے اگر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن تو اس کو اس دنیا سے واپس بلانا ہی ہے، اور یہ روح اور جسم کا جو تعلق ہے
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا اور قیامت تک یہ اسی طریقے سے چلے گا کہ جتنی بھی پچھلے اقوام آئیں، چاہے ان کی عمریں کئی سو سال تھیں، لیکن کئی سو سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک دن ایسا ضرور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں سے ان کی روح کو نکالا۔ تو اب روح تو ہماری بھی نکلنی ہے، یہ سنت اور یہ طریقہ تو اللہ تبدیل نہیں کرنے والا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ وہ کام ہے کیونکہ ہے میرا دوست، اور اللہ کو پتہ ہے کہ جب روح نکلنے کا جو عمل ہے وہ سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے اس کی روح نکالتے ہوئے مجھے بھی جو تکلیف ہوتی ہے کہ مشکل عمل ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ نے آسانی فرمائی۔ آسانی کیا فرمائی؟ ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندے کی روح قبض کرتا ہے، یا جو فرشتے مومن بندے کی روح قبض کرتے ہیں، تو اس کی روح جسم سے ایسے ہی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے۔ یعنی ایک مشکیزے میں پانی اگر بھرا ہوا ہے، آپ اس مشکیزے کو ذرا یوں کریں گے تو جتنی آسانی سے پانی نکل جائے گا، اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی تو اس میں تکلیف اتنی زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا پتہ لگتا ہے کہ جب کسی فاسق، فاجر یا کافر کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ اتنی مشکل سے نکلتی ہے کہ جیسے کوئی اون ہوتی ہے، اور اون جو ہے وہ کسی ایسی سیخ کے اندر پھنسی ہو جو کہ بڑی کانٹے دار ہوتی ہے، اور اس اون کو کانٹے دار سیخ سے جیسے نکالا جائے تو جتنی مشکل اور جتنی تکلیف سے وہ نکلتی ہے، کافر کی، فاسق اور فاجر کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ روح تو نکلے گی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ قبر میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب منکر نکیر اس کے پاس سوال کر لے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کا جواب دینے میں استقامت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس مومن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس مومن کو قیامت تک ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک دلہن جو ہے وہ آرام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ اللہ کے دوست کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کیا فرمایا کہ اور وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ موت کو پسند نہیں کرتا سے کیا مراد؟ کہ موت کی جو تکلیف ہے، جب انسان اس تکلیف کو سوچتا ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کا سوچ کے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو موت آئے۔ لیکن جو اصل ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا تعلق رکھتا ہے، جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے اور میں نے اس رب کو راضی کرنے میں دن رات لگا دی ہے، تو جس کے لیے انسان نے مشقت اٹھائی ہوتی ہے، جس رب کے لیے انسان نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، جس رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیندیں قربان کی ہوتی ہیں، جس رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات قربان کی ہوتی ہیں، جس رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے طعنے سنے ہوتے ہیں، جس رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی اس رب کی اطاعت میں اس طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے کہ ساری دنیا جو ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، لیکن یہ شخص اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے جس میں اللہ نے چلنے کا کہا ہے۔ تو جس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے تو پھر اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے تو انسان کا دل تڑپتا ہے اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے۔ آپ کو اگر کسی سے شدید محبت ہے اور آپ اس سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں، کون سا ایسا وقت ہوگا کہ میں یہاں سے جاؤں اور جا کے اپنے اس شخص کے پاس جاؤں جس سے مجھے شدید محبت ہے۔ تو جس شخص کو اللہ سے شدید محبت ہوگی، اور جو اصل ایمان والا ہوتا ہے اسی کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، تو جس کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد جا کے میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری، اسی کو سوچ سوچ کے میں نے اپنا پل پل گزارا، اسی کی اطاعت میں میں نے اپنے قدم قدم پہ احتیاط کی۔ تو پھر ایمان والے کا دل کیا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے میں نکلوں اور میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ لیکن یہ کیفیت صرف ایمان والے کے پاس ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، جس نے اللہ کی مانی ہی نہیں، وہ اللہ سے ملاقات کا کیوں شوق رکھے گا؟ اور ایک اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے
کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جو مومن ہے اس کے لیے آخر وقت میں بھی اس کی روح کی قبض کرنے کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ حدیث کو اگر دیکھا جائے، بہت ہی خوبصورت حدیث جس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں کہ اللہ کی دوستی اگر حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرنی ہے، جب اللہ دوست بن جاتا ہے تو اس دوست کے ساتھ کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کراتے رہیں اپنے آپ کو اور سامنے رکھ کے زندگی گزاریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمیں نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوگی، اور جب ہم وہ اعمال اختیار کریں گے جن اعمال کی وجہ سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ کی وہ دوستی بھی نصیب ہو جائے گی، اور جب اللہ کی دوستی نصیب ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہترین کرے گا، آخرت بھی بہترین کرے گا۔ دنیا میں جو زندگی عطا فرمائے گا وہ ایمان والی ہوگی، وہ سکون والی ہوگی، وہ راحت والی ہوگی، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کا ایک احساس ہوگا، دل کے اندر ایک سکون ہوگا، اور آخرت کی تیاری جب کی ہوگی اور جب انسان آخرت کے لیے جا رہا ہوگا تو پھر انسان کو جانے کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ اب اس رب سے ملاقات کا وقت ہے جس رب کے لیے اپنی ساری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام جو کرائٹیریاز ہیں ان تمام کرائٹیریاز کو فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔